علم بہتر ہے یا مال؟ ایک دفعہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ ہم 10 آدمی ہیں اور سوال ایک ہی ہے مگر جواب جدا گانا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم 10 لوگ ہیں اور سوال ایک ہے مگر جواب ہم الگ الگ چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہو۔ اس آدمی نے سوال کیا علم بہتر ہے یا مال، یعنی کہ اس آدمی نے سوال کیا کہ علم بہتر ہے یا مال؟ تو آپ نے جواب دینا شروع کیا۔ نمبر 1، علم بہتر ہے اس لیے کہ مال کی حفاظت تجھے کرنی پڑتی ہے اور علم تیری حفاظت کرتا ہے۔ علم اس لیے بہتر ہے کہ مال کی حفاظت تجھے کرنی پڑتی ہے اور علم تیری حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 2، علم بہتر ہے اس لیے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم ترقی کرتا ہے۔ علم بہتر ہے اس لیے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم ترقی کرتا ہے۔ نمبر 3، علم بہتر ہے اس لیے کہ مال کو ہر وقت چوری کا خطرہ رہتا ہے اور علم کو نہیں۔ علم بہتر ہے اس لیے کہ مال کی ہر وقت چوری کا خطرہ رہتا ہے اور علم کو نہیں۔ نمبر 4، علم بہتر ہے اس لیے کہ مال سے بے شمار دشمن پیدا ہوتے ہیں۔ مال سے بے شمار دشمن پیدا ہوتے ہیں مگر علم سے ہر دل عزیزی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 5، علم بہتر ہے اس لیے کہ یوم قیامت مال کا حساب ہوگا، علم پر کوئی حساب نہیں ہوگا۔ علم بہتر ہے اس لیے کہ قیامت کے دن مال کا حساب ہوگا پر علم پر کوئی حساب نہیں ہوگا، یعنی کہ علم کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ نمبر 6، علم بہتر ہے اس لیے کہ مال فرعون و قارون کا ترکہ ہے اور علم انبیاء کی میراث ہے۔ علم بہتر ہے اس لیے کہ مال فرعون و قارون کا ترکہ ہے۔ ترکہ وہ جائیداد ہوتا ہے جو انسان کے مرنے کے بعد ملتی ہے، یعنی علم بہتر ہے اس لیے کہ مال فرعون و قارون کا ترکہ ہے اور علم انبیاء کی میراث ہے۔ نمبر 7، علم بہتر ہے اس لیے کہ مال دیر تک رکھنے سے فرسودہ ہو جاتا ہے مگر علم کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ نمبر 8، علم بہتر ہے کیونکہ صاحب علم کریم کہلاتا ہے اور صاحب مال کبھی بخیل بھی کہلاتا ہے۔ علم بہتر ہے کیونکہ صاحب علم کریم کہلاتا ہے اور صاحب مال کبھی بخیل بھی کہلاتا ہے۔ نمبر 9، علم بہتر ہے کیونکہ علم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا دیا علم دنیا کو دیا اور مال سے فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ نمبر 10، علم بہتر ہے کیونکہ اس سے دل کو روشنی ملتی ہے اور مال سے دل تیر و تار ہو جاتا ہے۔